بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ بنگالی بابا، کالے علم کی کاٹ، ایک عمل سے محبوب آپ کے قدموں میں، نافرمان اولاد سر جھکانے پر مجبور۔ جی ہاں دوستو، یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہمیں سڑک کی دیواروں پر رنگی پڑھنے کو ملتی ہیں، تو کبھی فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کون ہے جو گھریلو مسائل سے دوچار نہیں؟ اور یہ مسائل بھی کوئی اب سے نہیں ہیں، مدتوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ساس بہو کا جھگڑا، نند باورچ کی نوک جھوک، رشتوں کا نہ ملنا وغیرہ وغیرہ۔ انسانی فطرت ہے کہ ہم آسانیوں کی طرف لپکتے ہیں۔ یہی وجہ ان جعلی پیروں کے پیچھے بھاگنے والوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی بھی کثیر تعداد ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی مجھے ایک لڑکی کی معلوم ہوئی تھی جو ایک جعلی عامل کی بھتیجی تھی۔ اس جیدار بچی کی کاوش پر ہم دل سے سلام پیش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے۔ کراچی کے ایک پسماندہ علاقے میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ جس نے لوگوں کی بند آنکھوں سے جھوٹ کی پٹی کھول کے رکھ دی، لیکن وہ بچی خود کو نہ بچا پائی۔ مائرہ ایک عامل کی بھتیجی تھی۔ اس کے والد دوسرے شہر میں نوکری کرتے تھے، 2 ماہ بعد ہی گھر آتے تھے۔ شروع سے مائرہ نے اپنے گھر کے اندر بنے آستانے میں اپنے چچا کو یہی کام کرتے دیکھا تھا۔ لوگوں کا رش اس آستانے میں لگا رہتا تھا، خاص کر کے عورتوں کا۔ کوئی اپنی ساس کی زبان بندی کے لیے آتی تھی تو کوئی بہو کی۔ کسی کو اپنے محبوب کو اپنے سامنے جھکانا تھا تو کسی کو اولاد چاہیے تھی۔ وہ بچپن سے چپ چاپ لوگوں کو وہاں آتے دیکھتی تھی۔ ایک بڑے ہال نما کمرے میں لوگ نمبر لے کر بیٹھتے تھے اور باری آنے پر ہی اسی ہال کے کونے میں بنے چھوٹے سے کمرے میں جاتے تھے، جہاں اس کا چچا سیاہ جبہ پہنے، گلے میں ڈھیروں تسبیحات اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنے بیٹھا ہوتا تھا۔ اگربتیوں کی ملی جلی خوشبو ایک عجیب سی ناگوار بو پیدا کر دیتی تھی، جو چیز ماہرہ کو عجیب لگتی۔ وہ دیکھتی تھی کہ اس کے چچا حسین لڑکیوں کو جن کے چند دن بعد شادی ہونے والی ہوتی اپنے کمرے میں علاج کے لیے لے جاتا، دروازہ بند کر دیتا، کہتا اس کا جن اتارنا ہے۔ پھر اس لڑکی کی چیخوں کی آوازوں سے لوگ ڈر جاتے اور دل میں اس عامل کی طاقت کو ماننے لگتے کہ بڑا پہنچا ہوا عامل ہے، اور باہر آ کر وہ عامل کہتا جن بہت ضدی ہے، لڑکی کو ایک رات اس حجرے میں رکھنا پڑے گا۔ وہ لڑکیاں کئی بار اپنی والدہ سے کہتی ہمیں یہاں نہیں آنا، لیکن اس کی والدہ انہیں زبردستی وہاں چھوڑ جاتی۔ پوری رات وہ لڑکی بچاؤ بچاؤ کہتی رہتی، چلاتی رہتی، روتی رہتی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں جاتا تھا۔ جو ماہرہ چھوٹی تھی تو اپنی ماں سے پوچھتی رہتی کہ چچا کیوں اس لڑکی کو مارتا ہے، جو وہ روتی رہتی ہے۔ اماں کہتی تیرا چچا اس کے اندر سے جن نکالتا ہے، اس لیے جن کے ساتھ اس لڑکی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ لڑکی اس حجرے سے باہر آتی، اس کے وجود پر جلے ہوئے نشان ہوتے، جیسے اس کے وجود پر کوئی گرم چیز لگائی ہو، اور وہ بکھرے سے حلیے میں رو رہی ہوتی، لیکن چچا بڑا حشاش بشاش ہوتا، کمرے سے نکل کر فوراً سے غسل خانے چلا جاتا، پھر ڈٹ کے ناشتہ کرتا اور اپنی بابی سے کہتا بابی اس لڑکی کو ہلدی والا دودھ دے دو، بڑا خطرناک جن تھا، بڑی جان جونکوں والے عمل سے نکلا ہے۔ ماہرہ جب ایسی باتیں سنتی تو اس کے اندر اس بات کا تجسس سا ہونے لگا کہ وہ بھی کسی دن دیکھے گی کہ چچا کسی لڑکی کے اندر سے جن نکالتا کیسے ہے، آخر وہ جن نکلتا کیسے ہے۔ لیکن جب وہ اپنے چچا کے حجرے میں جاتی، اسے ناگوار سی بو آتی تھی، لیکن جن کو نکلتا دیکھنے کا تجسس تھا کہ وہ کونے میں بیٹھ جاتی۔ وہ دبلی پتلی سی تھی، اس لیے ایک بار سر شام ہی چھپ کر کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کے چچا نے ایک لڑکی کو کمرے میں لا کر دروازہ بند کیا۔ رات کا وقت تھا، سبھی اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ اس حجرے میں ماہرہ سب سے چھپی بیٹھی تھی تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو کہ وہ کمرے میں ہے۔ جس لڑکی پر جن تھا اسے ایک کونے میں رسیوں سے باندھ کر بٹھایا گیا تھا۔ وہ لڑکی 18-19 سال کی تھی، حد درجہ خوبصورت، لیکن اسے ماہرہ کے چچا نے ایک دھنی سی اس کے قریب کی تھی، جس کے دھوئیں کی بو سے وہ لڑکی نیم غنودگی میں جا چکی تھی۔ شام سے وہ لڑکی ایک کونے میں نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ ماہرہ یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کون سا جن اس بیچاری کے اندر جا چکا ہے کہ اسے رسیوں سے باندھا گیا ہے۔ رات کو اس کے چچا نے جب اس حجرے کا دروازہ بند کیا تو ماہرہ دبک کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کے چچا نے پہلے اپنے گلے سے
وہ تسبیحات اتاری، اس کے بعد خود پر عطر لگایا، انگوٹھیاں اتاری۔ ماہرہ کو لگا کہ اب اس کے چچا جائے نماز بچا کر اپنا وظیفہ شروع کریں گے اور اس لڑکی کا جن اس وظیفے کی طاقت سے اس لڑکی کے اندر چیخنے چلانے لگے گا، اور پھر جب چچا پانی کے چھینٹے اس پر ماریں گے تو وہ آگ کی طرح جن کو لگیں گی اور وہ اس لڑکی کی آواز میں چلائے گا، کیونکہ ایسے قصے کہانیوں کو اس نے پڑھا اور سنا تھا۔ اس کے چچا نے اس لڑکی کی رسیاں کھولیں اور اسے چٹائی پر لٹا دیا، پھر اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ اس کے چچا کی نظروں میں عجیب سی چمک تھی جو اس لڑکی کے حسن کو دیکھ کر ہوس میں بدل رہی تھی۔ وہ بڑی للچائی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ماہرہ کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ عامل اس لڑکی کو سر سے پیروں تک بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ جو ہی اس کے چچا نے اس لڑکی کے دوپٹے کو اس پر سے ہٹانا چاہا، کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھٹکا تھا۔ چچا کے ساتھ ساتھ ماہرہ بھی کونے میں بیٹھی ڈر گئی۔ کون ہے اس وقت؟ کتنی بار کہا کہ عمل کے وقت میرے حجرے کا دروازہ مت بجایا کرو، وہ کرخت لہجے میں کہنے لگا۔ باہر سے اس کی والدہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، انور، ماہرہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، مل نہیں رہی۔ یہ سن کر تو ماہرہ کے بھی ہوش اڑ گئے۔ چچا نے دروازہ کھولا، سامنے ماہرہ کی والدہ پریشان حال کھڑی تھی۔ چچا بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے وہ کہاں جا سکتی ہے۔ ماہرہ دہ کر پیچھے چھپنے لگی تو پیچھے پڑی تپائی پر رکھی لوہان کی شیشی گر کر ٹوٹ گئی۔ بے سادہ چچا اور اس کی والدہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ چچا کا تو غصے سے برا حال تھا۔ ماہرہ کے پاس آگے غصے سے بولے، تم میرے اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ ماہرہ کی والدہ بھی اسے ڈانٹنے لگی۔ ماہرہ ڈر کر رونے لگی، کہنے لگی مجھے جن دیکھنا تھا، مجھے بہت شوق تھا جن کو لڑکی سے باہر نکلتا دیکھوں۔ امی مجھے جن دیکھنے دو، بس ایک بار دیکھنے دو کہ جن کیسے نکلتا ہے۔ ماہرہ ضد کرنے لگی۔ اس کی والدہ اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے گئی۔ وہ 10 سال کی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا چچا کس قسم کا عامل ہے۔ ماہرہ نے اپنی امی کی بڑی منتیں کی، اسے جن دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اس کی والدہ اسے ڈرانے لگی کہ وہ بہت خوفناک شکل کے ہوتے ہیں، تم دیکھ کر ڈر جاؤ گی۔ لیکن ماہرہ کا تجسس بڑھنے لگا تھا۔ اب اس کا چچا اسے بالکل بھی کمرے میں آنے نہیں دیتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ اب ماہرہ 14 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس کا جن دیکھنے کا شوق کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگا تھا۔ اب اسے اپنے چچا کی کچھ باتیں بھی اچھی نہیں لگتی تھیں۔ وہ کمواری خوبصورت لڑکیوں کو بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتا تھا۔ ایک بار ایک لڑکی نقاب میں اس کے پاس آئی، جس کے دودھیا ہاتھ دیکھ کر اس کے چچا کی بےتاب نظریں اس کے چھپے چہرے پر تھیں۔ اس کی والدہ اسے دم کروانے آئی تھی کہ اس کی شادی چند دن بعد ہے، اس لیے اس کو کوئی ایسا تویز دے دیں کہ سسرال میں جاتے ہی میاں اس کے قابو میں رہے۔ اس کی والدہ اس عامل سے کیا کہہ رہی، وہ غائب دماغی سے سن رہا تھا۔ اس کی نظر تو اس لڑکی کے چھپے چہرے کو بے نقاب دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ اس عامل نے کہا لڑکی پر جن عاشق ہے اور اس کی شادی نہیں ہونے دے گا جب تک اس لڑکی کا علاج نہیں ہو جاتا۔ لیکن وہ لڑکی کہنے لگی میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی، بس اپنی ماں کی مجبور کرنے پر آگی ہے۔ وہ عامل بولا دیکھا اس لڑکی میں وہ جن ہی بول رہا ہے تاکہ اس لڑکی کا علاج نہ ہو سکے۔ اس لڑکی کی والدہ سیدھی سی عورت تھی، ان باتوں پر یقین رکھتی تھی، اس لیے ڈر گئی۔ کہنے لگی کہ آپ میری بچی کا علاج کر دیں، اس کی چند دن بعد شادی ہے۔ اگر نکاح کے وقت اس جن نے کوئی بکھیرا کھڑا کر دیا تو بدنامی ہو جائے گی۔ وہ لڑکی اپنی والدہ کو انکار کرتی رہی کہ اسے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی والدہ نے اپنی بیٹی کی ایک بات نہ سنی۔ عامل نے کہا بہت خطرناک جن ہے، آج رات لڑکی کو یہیں چھوڑ جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤگی۔ وہ عورت ڈر گئی، اپنی بیٹی کو رات چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عامل نے اسے وہیں دونی سنگائی، جس کی بو سونگتے ہی وہ لڑکی گنودگی میں جا چکی تھی۔ دوسری جانب ماہرہ کا جن دیکھنے کا تجسس بہت بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنی والدہ کے موبائل کا کیمرہ کھول کر اسی حجرے میں ایسی جگہ رکھ دیا جہاں اسے وہ لڑکی صاف نظر آئے۔ رات بھر اس لڑکی کی چیخیں گونجتی رہیں۔ اگلے روز جب اس کا چچا باہر آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی بدحاسی اس پر سوار تھی، چہرہ بھی ناخنوں کے نشانات سے زخمی تھا۔ ماہرہ کی امی نے پوچھا انور کیا بہت خطرناک جن تھا جس نے تجھے بھی زخمی کر دیا؟ ماہرہ کی والدہ کو دیور کا احساس ستانے لگا۔ وہ بدحاسی سے بولا ہاں بہت خطرناک تھا، اس نے اس لڑکی کی جان نہیں چھوڑی اور اسے گلا دبا کر مار ڈالا۔ یہ سن کر تو اس عامل کی بابی بھی گھبرا گئی۔ اس عامل نے روتے ہوئے اس کی والدہ سے کہا کہ وہ جن بہت خطرناک تھا، دیکھا مجھے زخمی کر دیا اور تمہاری بچی کی بھی جان لے لی۔ وہ عورت تو سن کر پاگل ہی ہوگی۔
روتے دھوتے وہاں سے اپنی مردہ بیٹی کو لے کر باہر چلی گئی۔ بات ختم ہو چکی تھی۔ مائرا کو پہلے تو اس لڑکی کے مر جانے کا افسوس سا ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے چپکے سے وہ موبائل اس حجرے سے اٹھا لیا۔ اس موبائل کی چارجنگ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس نے موبائل کو چارج پر لگایا اور خود اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اسے بس اس بات کی جلدی تھی کہ وہ دیکھ سکے کہ وہ جن کتنا خطرناک تھا جس نے اس کی لڑکی کی جان لے لی، اسے مار ڈالا۔ رات کو جب سب سو گئے تو مائرا نے چپکے سے وہ موبائل اپنے لحاف سے لیا اور اسے آن کر کے ویڈیو دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی اس کی رنگت اڑنے لگی تھی۔ جو صفاقی وہ اپنے چچا کو اس لڑکی کے ساتھ کرتے دیکھ رہی تھی وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس لڑکی پر کوئی جن نہیں تھا، بس اس کا چچا جعلی پیر بن کر خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ رات والی لڑکی اپنے ہوش میں آ چکی تھی، اس لیے احتجاجاً اس نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے سامل کے منہ کو بری طرح سے نوچ دیا تھا اور کہنے لگی کہ وہ چپ نہیں رہے گی، اس کی اصلیت سب کو بتا دے گی۔ اس سامل نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ غصے میں اس سامل نے اس کا گلا اتنی زور سے دبایا کہ وہ تڑپتے ہوئے مر گئی۔ یہ سب دیکھ کر مائرا کو اپنے چچا سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ انسانی روپ میں حیوان جانور تھا۔ مائرا اب اپنے چچا کے آستانے میں نہیں بیٹھتی تھی۔ اس نے پہل تو یہ بات کسی کو نہ بتائی، لیکن ایک دن اسے اپنی استانی کی بات یاد آنے لگی کہ برائی کو دیکھ کر چپ رہنا نہیں چاہیے، ورنہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر اگر اس بات کو راز ہی رہنے دیتی تو یقیناً اور بھی بہت سی لڑکیوں کی زندگی وہ عامل ایسے ہی برباد کرتا رہتا۔ مائرا نے اپنی ایک دوست سے بات کی جس کے ابا پولیس میں تھے۔ وہ یہ سن کر اس لڑکی نے پہلے تو انکار کر دیا، کیونکہ اس عامل کے ماننے والے بھی بہت تھے جو اسے سچا سمجھتے تھے۔ پھر مائرا اس کی سگی بھتیجی تھی۔ مائرا نے اپنی دوست کی بہت منتیں کی کہ وہ اس کی مدد کر دے۔ کافی دیر بعد وہ لڑکی اس بات پر آمادہ ہو گئی، لیکن جیسے ہی مائرا اسکول سے گھر پہنچی تو اپنی ماں کا موبائل چچا کے ہاتھ میں دیکھ کر پریشان ہوگی۔ اس کا چچا شدید غصے میں تھا، شاید وہ ویڈیو دیکھ چکا تھا اور اس کی والدہ کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ وہ عامل مائرا سے کہنے لگا، کمینی آستین کے سانپ، تجھے میں اپنے پیسوں سے کھلاتا پلاتا رہا، تجھے ہر طرح کی سہولت دی اور تم میرے ہی خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی ہے۔ اس عامل نے مائرا کے بال پکڑ لیے۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ اس کی والدہ اپنے دیور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگی کہ اسے چھوڑ دے، وہ بچی ہے، اسے کچھ نہیں پتا تھا، تو فکر نہ کر، وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گی۔ لیکن مائرا برجستہ بولی کہ وہ اپنے چچا کا شفاف چہرہ ضرور سب کے سامنے لائے گی، اسے سزا دلوائے گی۔ اس کی بات سن کر وہ عامل پاگل ہو گیا۔ مائرا کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اسی حجرے میں لے گیا، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ پہلے اسے زمین پر دھکیلا اور پھر شراب کی بوتل نکال کر پینے لگا۔ مائرا کی والدہ دروازہ بجانے لگی کہ اس کی بیٹی کو چھوڑ دو، اسے معاف کر دو، لیکن اس خبیث انسان پر تو کوئی جنون سوار تھا کہ اسے یہ تو احساس ہی نہ تھا کہ وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس شخص نے اپنی بھتیجی کو بھی نہیں بخشا تھا، اسے بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ وہ 14 سالہ بچی وہ اذیت سہ نہیں پائی تھی، اس لیے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، لیکن وہ اپنے چچا کے گنونے روپ کی ویڈیو اپنے دوست کو بھیج چکی تھی۔ پولیس جب تک اس عامل کے آستانے میں پہنچی، مائرا مر چکی تھی۔ اس کی والدہ بے جان بت بنی بیٹھی تھی۔ اس عامل کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی، لیکن اسے سزا دلوانے والی مائرا مر چکی تھی۔ مائرا کے والد جب دوسرے شہر سے واپس آئے تو خوب روئے۔ اس کے بھائی نے اپنا جو شفاق روپ دکھایا وہ اپنے بھائی کے خلاف کھڑا تھا۔ وہاں رہنے والے لوگوں نے اور اس شخص کے پاس آنے والے لوگوں نے اس کام سے توبہ کر لی، لیکن جن لڑکیوں کو وہ شخص برباد کر چکا تھا ان کی عزت واپس نہ آ سکی اور نہ ہی مائرا۔